دوسرے خطبے میں تاریخی واقعات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور مناسبتوں سے متعلق بات چیت ہوتی ہے۔ 20 شعبان کو عبد الرحمن بن ملجم مرادی کوفہ میں انٹر ہوئے 40 ہجری کو۔ ہوا اس طرح کہ جنگ صفین میں حاکم شام نے عمرو بن عاص کے مشورے پر قرآن کو نیزوں پر بلند کیا، نیزوں پر اٹھا لیا، جس کی وجہ سے امیر المومنین کی فوج میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ جو تھے پکے تھے، شیعہ تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، امام کو معصوم سمجھتے تھے، انہوں نے امام کا ساتھ دیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اہل بیت کو اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح ایک شیعہ مومن مانتا ہے۔ انہوں نے دیکھا پہلے خلیفہ کی بیعت کی، پھر دوسرے کی، تیسری کی، چوتھے بھی آگے ساتھ بیعت کر لی۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو مجبور کیا، دباؤ ڈالا کہ آپ مالک کے اشتر کو کہیں کہ وہ واپس آ جائے، سرنڈر کر جائے، اور قرآن پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ چکے تھے، اور اب مالک اشتر پر قربان ہو جاؤں کہ امام کا آرڈر ملا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ خیمے کے بالکل قریب تھے، صرف تلوار چلانے کی دیر تھی، کام مکمل ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ امام کا آرڈر پہنچا ہے نا، مشکل تھا ان کے لیے، لیکن کیونکہ امام کا آرڈر تھا، جذباتی نہیں تھے، نظریاتی تھے، وہیں سے پلٹ آئے۔ ورنہ ایک بہادر کے لیے، ایک جنگجو کے لیے آخری مورچے پر جو پہنچا ہوا ہو، اس کے لیے پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی کہیں گے، بلکہ بعض کا لوگ کیا کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں کمانڈر کی، کہتے ہیں یہ مارکا کر لیں پھر سنائیں جی، لیکن قربان جاؤ علی کے صحاب پر، جی علی کے ساتھیوں پر، جی کہ وہیں سے پلٹے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ فیصلہ اس بات پر ہوا کہ حاکمین مقرر ہوں گے۔ اب حاکمین میں امام علی نے کہا ہماری طرف سے عبداللہ بن عباس ہوں گے، اور معاویہ کی طرف سے عمرو عاص ہوگا۔ معاویہ نے یہ فیصلہ کیا اپنی طرف سے، تو امام علی نے کہا عبداللہ بن عباس۔ انہی لوگوں نے کہا نہیں، عبداللہ بن عباس کا رشتہ دار ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، موسیٰ اشعری ہونا چاہیے۔ موسیٰ اشعری وہ اس میں کوالٹی تھی، ایک تو بے وقوف تھا، دوسرا منافق تھا، اہل بیت سے دوری کرنے والا آدمی تھا۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا عمرو عاص نے، اب پھر دوبارہ کام خراب ہو گیا۔ اب یہی لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ حاکمین پر راضی ہو جائیں، یہی لوگ امام علی کے مخالف ہو گئے کہ آپ نے حاکمین کا فیصلہ کیوں کیا، کیوں جو آپ نے یہ فیصلہ قبول کیا کہ حاکمین ہونے چاہیے، 2 افراد ہونے چاہیے، یہ فیصلہ کریں گے صلح کون ہوگا۔ اب یہ ٹولہ خوارج کے عنوان سے نکلا، ناروان کے میدان پہ چلا گیا، ناروان کے میدان پہ چلا گیا، اور وہاں پر انہوں نے قتل غارت شروع کر دی۔ امام علی نے کئی ڈیلیگیشن بھیجی کہ ان کو پکارا کہ آئیں، صلح کرتے ہیں، میل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور جو تیسرا راستہ نکلتا ہے اس کو کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں مانا، کئی افراد کا قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی تھا عبداللہ بن حباب بن ارت، جو امام علی علیہ السلام کا ساتھی تھا، اس علاقے کا گورنر تھا۔ اس کو شہید کیا انہوں نے، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کی بیوی کو کہا کہ نہیں، یہ علی سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، لہذا اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ علی کا محب ہے۔ اس کے پیٹ سے، حاملہ خاتون کے پیٹ سے بچے کو نکال کر کے اس کا سر کاٹا، کیونکہ علی سے محبت کرتا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ ان کی جنگ ہونی چاہیے، حالانکہ آخری دن تک ان کا وظیفہ بھی نہیں رکا۔ فوجیوں کو جو وظیفہ ملتا ہے نا، وہ ان کو مل رہا تھا۔ اب امام علی نے جنگ کی، یہ لوگ مارے کے صرف 9 آدمی بچ کے نہیں، فوج میں سے 3 یا 4 ہزار افراد تھے۔ امام علی کو فتح حاصل ہوئی، یہ 9 آدمی بچے، ان میں سے 3 آدمی تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کہ ہم نے 3 آدمیوں کو نہیں چھوڑنا، معاویہ کو، عمرو عاص کو، امام علی علیہ السلام کو۔ اور یہ ڈیوٹی سونپی گئی کس کو؟ عبد الرحمن بن ملجم کو،
کہ وہ یہ کام کرے گا، اور وہ اس کام کی غرض سے 20 شعبان کو آیا ہے کس میں؟ کوفہ میں، یعنی 1 ماہ اس نے اسٹے کیا ہے اپنے کام کے لیے، اس کی تیاری کے لیے. جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اس گھر میں کتام آئی، اور کتام کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کام کے لیے آیا، اور یہ اس پر عاشق ہو گیا. کتام نے کہا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرا مہر یہ ہے کہ تو نے علی علیہ السلام کا خون بہانا ہے. اس نے کہا، وہ دل سے خوش ہوا، تمہیں تو آئے اس لیے کام کے لیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، اور کتام نے اس کی سپورٹ کے لیے ایک اور آدمی مقرر کیا جو اس کو سپورٹ کرے، اس کو معلومات فراہم کرے اس کارروائی کے لیے. اس کا نام تھا وردان. اور کتام اس نے کیا کہ ماہ رمضان میں مسجد کے اندر اعتکاف کے عنوان سے خیمہ لگایا ہوا تھا. شیخ اعتکاف کم کرتے ہیں نا، اس کی شاید یہ وجہ جی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اعتکاف کے بہانے اس نے اتنا بڑا ظلم تاریخ میں کیا جس کی مثال نہیں ملتی. اور پھر یہاں دیکھیں مولا علی کا کیا کردار ہے اور ان لوگوں کا کیا کردار. کہا کہ میرے قاتل کو شربت پلائی جائے، کہا کہ اس کو صرف ایک ضربت، دوسری ضربت نہیں مارنے. کتنا انصاف. حالانکہ اس کے مقابلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خلیفہ دوم حضرت عمر قتل ہوئے، ان کے بیٹے نے اس کے بدلے میں کئی ایرانیوں کو قتل کر دیا تھا. تو امام علی نے کہا تھا اسی وقت کہ میری اگر حکومت آئے گی نا تو میں اس کا قصاص کروں گا، کیونکہ اس نے بے گناہ ایرانیوں کو مارا ہے. کس وجہ سے؟ کہ ایک ایرانی نے اس کے باپ پر حملہ کیا. لیکن قربان جو ہے حسن اور حسین پر ایک ایک حکم مولا کا بجا لایا. ایک ضربت سے زیادہ ضربت نہیں لگائی. اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی رہائش کا، اس کی آسائش کا انتظام کیا. کس کی؟ قیدی کی. کس کی؟ عبد الرحمن بن ملجم کی. بس میں عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن بن ملجم وہ انٹر ہوا ہے 20 شعبان کو. 2-3 واقعات میں مختصر ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم مقررہ وقت پر اپنے خطبے کو مکمل کر سکیں، کیونکہ بعض مومنین کام سے آتے ہیں، پھر کام پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کا خیال رکھیں، اور عبادت بھی اور کام بھی نہ چھوٹے. خود کام بھی عبادت ہے، کام کرنا، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے. پھر اس کے بعد 20 شعبان کو وفات ہوئی ہے محمد سلطان الواعظین کی. سلطان الواعظین شیرازی، ان کی ایک مشہور کتاب ہے نائٹس آف پشاور، ایک مناظرے کی کتاب ہے. یہ پشاور گئے تھے، پشاور کی قزلباش فیملی نے، پشاور میں کچھ شیعہ رہتے ہیں، فارسی زبان ہے، ان کو کہتے ہیں قزلباش. لاہور میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں، کوئٹہ میں بھی ہیں. اس فیملی نے سنی بعض علماء کو بلایا تو وہاں انہوں نے مناظرہ کیا، اور اس مناظرے کو کتاب کی صورت میں لکھا گیا جس کا نام ہے فارسی میں شبہائے پشاور، پشاور کی راتیں، اور نائٹس آف پشاور. وہ ایک دفعہ میں پشاور کا ایک پروفیسر تھا وہابی، تو اس سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ عجیب کرتے ہیں، نام اور باہر لکھتے ہیں، اندر کتاب میں کچھ اور ہوتا ہے. میں امریکہ میں گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا نائٹس آف پشاور، تو میں خوش ہوا کہ اس میں کوئی مجرا ہوگا، کوئی چیزیں ہوں گی، اس قسم کے معاملات. اندر پڑھا تو آپ کی ساری دلیل لکھی ہوئی تھی. کم از کم نام اوپر صحیح لکھ لیا کرے. آپ میں نے خرید بھی لی دیکھے بغیر، صحیح گھر لایا دیکھا تو یہ شیعوں کی ساری جو ہے معاملات ہیں یہاں پر. جی بڑی اچھی کتاب ہے، جو مناظرے کی کتابیں ہیں. شبائے پشاور اس میں اچھی کتاب ہے. احقاق اچھی کتاب ہے جو پرانی کتابیں ہیں. الغدیر ہے، ابقات الانوار ہے، تحفہ اثنا عشری کے جو جواب لکھے گئے ہیں وہ اچھی کتاب ہے مناظرے کی. پھر تجانی کی کتابیں بہت زیادہ اچھی ہیں. ثم اہتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا. شیعہ حقیقی اہل سنت ہیں یہ، اور اہل بیت کے عنوان سے ایک کتاب ہے کہ جی اہل بیت یا اس کے اس قسم کا عنوان ہے، میں ذہن میں نہیں آ رہی، وہی تجانی کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے تجانی کی، اللہ سے ڈرو. اور ان میں سے